جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کا عنوان ہے تمام امور اور اعمال افعال میں احسان اور بڑائی کا حکم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، رواہ مسلم۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، پس تم جب قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو اچھے انداز میں قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے انداز میں ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ اس بات کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے کہ تمام معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں اچھے برتاؤ کو اختیار کیا جائے، بلکہ حدیث میں بیان ہوئے کتب الاحسان، جب قرآن حدیث میں لفظ کتب آئے، لکھ دیا گیا یعنی فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں کتب فرض کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے تمام معاملات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں اچھے برتاؤ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم فرمایا: وَأَحْسِنُوا، اور تم اچھے برتاؤ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان، اور اس حدیث میں اچھے برتاؤ یعنی احسان جو حکم دیا گیا ہے، احسان کی دو قسم ہیں۔ ایک قسم جس کا تعلق بندہ اور اللہ کے درمیان، یعنی اللہ کی عبادت میں احسان، جس کا بیان حدیث جبریل میں تفصیلاً بیان ہوا ہے، جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے جب حدیث جبریل کے اوپر بات کی تھی۔ ایک دوسرا تعلق ہے یا دوسری قسم ہے احسان کی، وہ ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ۔ احسان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم حیوانات کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تو اس میں حیوانوں کے ساتھ احسان اور نرمی کا مفہوم یہ ہے جب انہیں ذبح کیا جائے، ذبح کر رہے ہو تو اس وقت اچھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور جب انہیں ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت چھری کو مکمل طور پر تیز کی جائے تاکہ جلد از جلد روح نکل جائے، اور جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو وہ ذبیحہ جلد مذبوح ہو کر اسے آرام پہنچے
اور اس پہلو کے بل لٹیا دیا جائے اور اس کی چہرے پر پاؤں رکھ دیا جائے اور خوب اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جب آپ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ اس کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اس کے سامنے نہ نکالیں۔ امام احمد کی فرماتے کہ یہاں احسان سے مطلب ایک یہ بھی ہے کہ چھری کو چھپا کر لے جائے اور جب تک آپ اس کو الٹا نہ دے اس وقت تک سے پہلے آپ چھری کو نہ نکالیں۔ اور اگر ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ صحابی جو ہے نا وہ چھری کو اس کو لٹا کر ذبیحے کو یا جانور کو لٹا کر چھری کو تیز کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں 2 دفعہ قتل کرنا چاہتے ہو، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھری کو پہلے تیز کیا جائے، پھر جب ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹا دیا جائے اس وقت چھری کو نکالا جائے۔ احسان کے بارے میں اس سے جو ہمیں آداب بتایا گیا ہے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں، اس میں یہ بھی ہے کہ ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اسی طرح جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے دور رہے، جانوروں پر بھی ہمیں رحم کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ہوتے کچھ معاشروں میں ککڑ کی لڑائی، یہ بھی جو نا ظلم میں آتا ہے، یہ اسلام میں شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ مرغی تھی، اس کو کھڑے کر کے کسی مرغی کو کھڑی کر کے وہاں پہ ہر ایک اس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ لہٰذا اس طرح کے کھیل جس میں جانوروں کو تکلیف پہنچتے ہیں، یہ سارے کھیل جس میں جانوروں کو کھیل بنا کر اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں کھیل بنا کر انہیں تکلیف پہنچایا جائے، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو تو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، بلکہ اسے چھپا کر ذبح کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض توضیحات شریعت میں اس طرح کیا ہے، اس سے پہلے اسے پانی پلا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اونٹ کی بچے کو بالکل جب وہ چھوٹا ہو جس سے نہ گوشت نکلتا ہو اور صرف دودھ کے لیے اس کو ذبح کرنے سے بھی منع کیا تھا، کہ اس حدیث میں تھوڑا وہ ہے، لیکن جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ ضائع کرنے کے لیے یا جس سے فائدہ نہ ہو تو جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں کسی بھی بکری کو یا جانور کو ذبح کرتا ہوں تو میرا دل برداشت نہیں کرتا ہوں، میرے دل بہت نرم ہے، مجھے اس کے اوپر شفقت اور رحمت آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے اوپر اس شفقت اور اس رحمت کی وجہ سے تم پر بھی رحم کرے گا۔ بلکہ ہم دیکھیں تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، مشہور اور معروف حدیث، ایک عورت نے جس کی عائشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی اور اس کو جنت بخش دی اور اس کو جنت میں داخل کر دی۔ جبکہ ایک مسلمان عورت، ایک نیک عورت، اس نے بھیجا کسی بلی کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھی، نہ اس کے کوئی کھانا پینا دیا، نہ اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو روکنے کی اور اس جانور کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بطور سزا جہنم میں ڈال دی۔ تو یہ اسلام رحم کا مذہب ہے، اسلام احسان کا مذہب ہے، عفو درگزر کا مذہب ہے۔ اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہے، آپ جس جانور کو ذبح کر دیں اس کے بھی حقوق ہے۔ اسلام نے آپ کو ذبح کے طریقے میں بھی وہ طریقہ اپنانے کا حکم دیا جس سے ذبح کرنے والے جانور یا دیگر جانور جو موجود ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے ان چیزوں سے۔
لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم جب جانور ذبح ہمارے وہاں بہت سارے لوگ ذبح کرتے ہیں، کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ نہیں آخری ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرنے سے پہلے باقاعدہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو اس وقت تک چھوڑ کے رکھنا چاہیے جب تک اس سے خون مکمل طور پر نکلنا پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ذبح کر رہے تو ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ صحیح معنوں میں ہم نے کاٹ لی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں ضروری ہے، اور یہ اس جانور کا بھی حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے گھر میں جانور ہے، بلی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو مناسب خوراک دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے جانوروں سے محبت، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اللہ کے مخلوق سے محبت ہے، ان کا خیال رکھنا اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا باعث اجر ہے۔ آپ دیکھیں گھروں میں یہ فطرت ہے نا لوگوں کی، آپ بچے دیکھیں ہمارے گھروں میں جانوروں سے کتنا محبت کرتے ہیں، جب آپ ذبح کریں گے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز انسان فطرتی طور پر جب رحمدل آدمی ہوتے ہیں وہ جانوروں پر بھی اس کو طرح رحم آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے نا ہم بر صغیر والے بہت زیادہ جو ہے نا گائے رہتے ہیں، تو امام ابن تیمیہ نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو گائے والے ہوتے ہیں نا یہ گائے کے بہت زیادہ کھانے والے، گائے پالنے والے اور اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت رحمدل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں بچے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آنے کا، اور ان کے اندر محبت کا، الفت کا اور نرمی کا جذبہ ہوتا ہے، نرمی کا مادہ اور پہلو ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو بڑے بڑے پیغمبر اور رسول آئے انہیں ان سے پہلے بکریاں چرواہے کا کام لیا ان سے، کیونکہ وہ بے زبان لوگ تھے، بے زبان مخلوق ہے، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی وہ ایک تربیت ہوتی ہے، اور خصوصاً جانوروں سے محبت کرنا یہ تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، میں بھی جو ہے نا مکہ کے لیے جو ہے نا بکریاں چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ خلیفہ بنتے جب وہ مکے میں پہنچے تو اس نے دیکھ کر کہا وہاں پہ اے عمر بن خطاب آج تم تو خلیفہ ہے، لیکن ایک وقت ہوتا تھا تو یہاں پہ بکریاں چڑھا کرتا تھا۔ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ہے نا بچے کی کسی کا وہ ایک پرندہ تھا، چڑیا ہوتی تھی اس کے پاس، وہ مر گئے تو وہ بنویر کو جو ہے نا اس نے رسول اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا ایسا انداز میں جس طرح جنا کہ ہم بچے سے تعزیت کرتے اس انداز میں، بھائی تیرے چڑیے کو کیا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں محبت، جانوروں سے محبت انسان کی فطرت اور جبلت ہے، اور اسلام نے جائز فطرتی جائز جبلتوں کا احترام کیا ہے، بلکہ اس کے احترام کا حکم دیا ہے۔ بلکہ آج ہم ماحول میں دیکھیں اگر یہ کچھ جانور ایسے اگر وہ ناپید ہو جاتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں چیزوں پہ تو ڈاکٹر انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب بہتر گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول میں آلودگی پیدا ہوتے ہیں، اور عموماً جن لوگوں کا جانوروں سے واسطہ نہیں رہا ہے ان کو رحم کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بے زبان کے ساتھ رحم کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب اس میں بے زبان جانوروں کی سے، بے زبان مخلوق سے احسان، اچھے برتاؤ اور ان کے ساتھ رحم سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم پیدا کرے، ہمیں اپنے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو اللہ کی مخلوق کے لیے نرم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر دلوں کے اندر جو سختی ہے، جو ظلم کا مادہ ہے، اسے کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ظلم سے بچنے کی اور اللہ کے بے زبان مخلوق کی کمزور طبقات کے ساتھ، کمزور مخلوقات کے ساتھ رحم اور احسان اور اچھے برتاؤ کرنے کی، رحم کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحم سے ہم سب کو نوازے، اور جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔